السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ نے کبھی پتنگ اڑائی ہے؟ اگر آپ نے پتنگ اڑائی ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب پتنگ اوپر بلندیوں پہ کہیں فلوٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس ڈور کا ایک سرا آپ کی انگلی پہ ہوتا ہے تو آپ کو ایک بھار، ایک وزن، ایک کھینچ محسوس ہوتی ہے نا ایسا؟ مجھے یہ بات کیوں یاد آئی؟ کنیکشن کے بارے میں جب میں سوچ رہی تھی، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کنیکٹڈ رہیں اللہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پنجتن پاک سے. تو مجھے لگا کہ جب ہم کنیکٹڈ نہیں ہوتے تو ہم کٹی ہوئی پتنگ بن جاتے ہیں، بے وزن، کھوکھلے، خالی. ایسا ہے یا آپ کو بھی لگتا ہے یا صرف مجھے ہی لگتا ہے؟ ہم دنیا کی رنگینیوں میں بعض اوقات کھو جاتے ہیں جب ہمارا کنیکشن کمزور ہوتا ہے. دنیا ایک میلہ ہے، ایک رنگینی ہے. جیسے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بچپن میں ایک بار میں ایک میلے میں گیا اپنے فادر کے ساتھ، اور میرے والد نے مجھے تاکید کی کہ بیٹا میری انگلی مت چھوڑنا. لیکن کہتے ہیں کہ میلے میں اتنی اٹریکشنز تھیں کہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ مجھے والد کی انگلی پکڑ کے رکھنی ہے، اور میں میلے میں کھو گیا، ہر طرح سے ہی کھو گیا. اور بعد میں میرے والد مجھے ڈھونڈتے رہے. تو جب ہمارا بھی کنیکشن کمزور ہوتا ہے تو ہم کہیں دنیا کے میلے میں کھو جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ انوکھے تپسوی ہوتے ہیں، قدرت اللہ شہاب کی طرح. پچھلے دنوں میں لبیک پڑھ رہی تھی تو مجھے، آپ کو پتہ ہے قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی، کیا خوبصورت ایکویشن ان کی، مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. اور پھر ممتاز مفتی کا دل ربا انداز. تو کہتے ہیں ممتاز مفتی کے قدرت اللہ شہاب ایسے انوکھے تپسوی ہیں کہ کوئی نرتکی ان کا دھیان نہیں بٹا سکتی. وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا داری نبھا رہے ہوتے ہیں، سارے رشتوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ڈیوائن انکنسرن میں رہتے ہیں. ان کا دھیان کہیں اور لگا رہتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے. مجھے بڑا رشک آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو سب کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، سارے دنیا کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک یاد میں ہیں، ایک ساتھ میں ہیں. یہ کتنا خوبصورت انداز ہے. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کچھ ایسا ہی ہو جائے. ایک روز ایک اللہ والے ہیں، معرفت والے، اہل باطن، ان سے خوشبو جیسی کچھ باتیں حاصل ہوئیں. ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو قرآن پاک میں ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا کہ ذکر کرنا کیا ہے. ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور اللہ چونکہ ادھار نہیں رکھتا، اللہ بہت نوازنے والا ہے، تو اللہ پھر آپ کا ذکر کرتا ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو. پھر انہوں نے بہت پیاری ایک مثال دی کہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ والوں کو دیکھتے ہیں تو ساری دنیا ان کا ذکر کر رہی ہوتی ہے. اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لوگ ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی قربت میں رہنا چاہتے ہیں، لوگ ان کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، لوگ ان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں یہی اللہ کے ذکر کا ایک انداز ہے کہ اس بندے نے اللہ کا اتنا ذکر کیا کہ اب لوگوں کی زبان پہ اس کا ذکر آ گیا. جیسے وہ حدیث قدسی بھی تو ہے نا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ
اے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو جناب ایک اس کی تشریح یا سمجھنے کا ایک انداز فَاذْکُرُونِی اذکرکم کا یہ ہو سکتا ہے، ہم اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر وہ جو اہل باطن تھے، اللہ کے بہت ہی پیارے بندے، انہوں نے کہا کہ یہ جو کنیکشن ہے اس کے 3 لیولز ہیں۔ ایک ہو گیا ذکر، کہ ہم اس طرح سے ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، زبان سے کر رہے ہیں، اور ایک انداز یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یاد میں رہنا شروع ہو جائیں۔ اب یاد، میں سوچ رہی تھی کہ یاد میں رہنا کیا ہوتا ہوگا، کیسے یاد میں رہا جائے، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ پھر مجھے لگا کہ جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا ہو، ہم ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو یاد کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں، ان کو یاد کریں۔ میں سوچوں اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں پڑھوں، جاننے کی کوشش کروں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں، تو یہ بھی تو یاد میں رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بارے میں پڑھوں اور پھر اس کے بارے میں تفکر کروں، اس کے بارے میں سوچوں، اس کو فیل کرنے کی کوشش کروں، یہ بھی تو ایک یاد کا انداز ہو سکتا ہے۔ اور پھر اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کروں۔ جب بھی میری زندگی میں کوئی وقت آئے تو میں سوچوں کہ اللہ کو کیا اچھا لگے گا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اچھا لگے گا، مجھے کیسے بیہیو کرنا چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا ہے ایسے موقع پہ، تو یہ بھی یاد میں رہنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور پھر جناب کنیکشن کا ایک اور لیول جو بہت ہی خوبصورت لیول ہے، ساتھ۔ یاد تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم، میرا خیال ہے کہ باتیں بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ، آپ بھی مجھے لگتا ہے انہی میں شامل ہیں، کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ دیکھ ایسا ہے نا، بس اپنے دل کی باتیں۔ اور ساتھ کیا ہوتا ہے، بہت خوبصورت مقام۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ جو بڑے بخت والے ہیں ان کو ہی عطا ہوتا ہے کہ جہاں کوئی دوئی نہیں رہتی، یکجائی کا یہ مقام، جہاں پھر سارے فاصلے مٹ جاتے ہیں، جہاں میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے، ایسا ہے نا۔ اور جب ہم ساتھ کی بات کرتے ہیں تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سبحان اللہ، اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ مراقبہ معیت کراتے ہیں محسوس کرنے کے لیے اس چیز کو۔ مجھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں۔ ان کے دادا ان کو یہ سکھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہم معی پڑھا کرو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ تربیت بھی، جو خاص لوگ ہیں ان کی تربیت کا شروع سے یہ انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو ایک روز وہ جو دادا تھے انہوں نے چیک کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کو کتنا اپنے ساتھ فیل کرتا ہے، تو ایک سیب وہاں رکھ دیا اور کہا کس کے دیکھتے ہیں یہ کھاتا ہے یا نہیں۔ جب آئے تو وہ ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کھایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ میرا نہیں ہے۔ تو دادا نے کہا کون سا کوئی دیکھ رہا تھا، تم کھا لیتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، اللہم معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس کو فیل کرنا کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو تب بندہ زیادہ اچھا ایکسپیرینس کر سکتا ہے جب وہ بالکل اکیلا ہو اور کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جب کسی کا ساتھ اور پاس ہونا پاسبل بھی نہ ہو۔
اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کو صرف اللہ نظر آتا ہے اور وہ بہت پاس محسوس ہوتا ہے، اور پھر انسان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ جو سورہ کاف کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے نا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جیسے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ جن دنوں میں بہت بم دھماکے ہو رہے تھے لاہور میں، اور کہتی میری ساری فیملی آؤٹ اسٹیشن تھی اور میں بالکل دھماکے کے پاس تھی، اور میں نے دیکھا کہ سب کو اب اوبیسلی گھر والوں کو پتہ چل گیا، فونز آ رہے ہیں اور سارے پریشان ہو رہے ہیں، اور کہتی ہیں میں اکیلی سڑک پہ جا رہی تھی، اور مجھے لگا کہ ہاں کسی کو نہیں پتہ میری اس وقت جو بھی سائیکولوجیکل فیلنگز ہیں، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے بہت اسٹرینتھ فیل ہوئی پھر۔ یہ بس اپنی اپنی سوچ کا انداز ہے، محسوس کرنے کا انداز ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ ساتھ کیا ہوتا ہے، ساتھ وہی ہوتا ہے کہ جس میں چپ چاپ بیٹھ کے اس ساتھ کو محسوس کیا جاتا ہے۔ لفظ تو ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ، اور بہت ہی یہ خوبصورت احساس ہے اوبویسلی۔ جیسے وہ ممتاز مفتی لبیک میں لکھتے ہیں نا کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں لوگ کتابیں پکڑ کے اس میں سے دعائیں پڑھ رہے تھے، تو مجھے لگا کہ محبوب سامنے ہیں اور یہ محبوب کی قربت کو انجوائے نہیں کر رہے، بلکہ محبوب کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں اس کے سامنے بیٹھ کے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت خوبصورت احساس ہے، اللہ پاک ہمیں عطا کر دے ساتھ۔ مجھے تو ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ سمجھ آ جائے، اس میں سے اللہ پاک گزار دے اور ساتھ والوں میں شامل کر دے۔